اللہ مالک الملک نے دعا کا ہمیں حکم دیا ہے، اور دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس حوالے سے کئی باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے اللہ مالک الملک نے کچھ اوقات ہمیں دیے ہیں، کچھ جگہیں ہمیں ایسے عطا فرما دی ہیں، کچھ حالات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس حالت میں ہم ہوں یا اس وقت میں ہم موجود ہوں تو ہمیں وہ دعا ضرور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور ضرور قبول فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک جگہ ہے کسی کی غیر موجودگی کے وقت۔ کوئی بندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کے والد آپ کے پاس موجود نہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس موجود نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ان میں سے کوئی زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو غیر موجودگی میں اگر انسان دعا کرتا ہے، اللہ مالک الملک انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمیں پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، یا بعض اوقات جن کے ساتھ ہماری کچھ نہ کچھ خلش ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ وہ جو بندہ ہے جس کے ساتھ مجھے محبت ہے اس کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ فلاں بندہ اس کے ساتھ میری ناراضگی ہے، اس کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے، ہماری صلح کر دے۔ تو اس طرح کی دعا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے یہ بھلائی آپ کو نصیب ہو۔ دو فائدے ہو گئے، جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے ہمارے لیے فرشتہ مقرر ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس کو بھی دے دے جس نے دعا کی ہے۔ تو ڈبل فائدہ ہے، ہمیں کسی کی غیر موجودگی کے اندر دعا ضرور کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں، کم از کم ایک مرتبہ دعا ضرور کر لینی چاہیے۔ اللہ مالک الملک اس کے نتیجے میں ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ جو بھلائی اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے کر لیں، جو خیر اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے مانگ لیں، جس شر سے بچنا چاہتے ہیں خود اس شر سے بچنے کے لیے اپنے اس مسلمان بھائی اپنی اس بہن کے لیے دعا کر دیجیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمی ہے، ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے، کسی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو کسی کے لیے اس انداز سے بھی کبھی کر کے دیکھیے، ورنہ خالی دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عبادات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کسی کی غیر موجودگی میں کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم وقت فرض نماز کے بعد کا وقت، ابھی ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، تو فرض نماز کے بعد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ابھی سلام نہیں پھرتا، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور فوراً موبائل نکالا، بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون پیچھے لگا ہوا تھا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ فرض نماز کے بعد کوئی دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ جو فرض نماز کے بعد کا وقت ہے یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، اللہ جانتا ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس کی حقیقت کا کہ اس کی برکت کتنی ہوتی ہے، اس میں خیر کتنی ملتی ہے، آپ 10 منٹ سے پہلے مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن لوگوں کو حقیقت کا شاید پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں تھا کہ نماز پڑھاتے تھے اور فوراً جو ہے نا نکل جاتے تھے مسجد سے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے تو فوری طور پر جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد ادھر سے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی، ہاں یہ حدیثیں ضرور ملی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فجر کی نماز خاص طور پر پڑھا کر سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے، سورج نکلنے تک۔ تو یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ اسی طریقے سے دیگر نمازوں کے وقت بھی کئی مرتبہ ایک نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا کوئی بات کرنے کے لیے یا آپ نے خود بات شروع کر دی اور ان نماز کا ٹائم آ گیا، تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی حدیثوں میں اسی طرح آتا ہے کہ نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح کتنی دیر ہم بیٹھے رہے۔ تو وہ اگر آپس میں بیٹھتے بھی تھے تو ہمارے والی باتیں تو نہیں نہ کیا کرتے تھے، اگر وہ باتیں بھی کرتے تھے تو وہ باتیں بھی دینی ہوتی تھی، ایسی عظیم قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے مسجد کے اندر جس وقت آ جائیں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ دھیان رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جب فرض نماز ادا کر لیں اس کے بعد جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ 2 حصوں میں یہ بات تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دعا کون سی کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا عظیم وقت ہے، ہمیں
کوئی الگ سے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ فردی نماز کے بعد جتنی دیر انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، بے وضو نہ ہو، کسی سے بات نہ کرے، اتنی دیر تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر دے، اے اللہ اس کی طرف رجوع فرما۔ اور ہمیں دعا کون سی چاہیے؟ اس کے اندر تو ساری قسم کی برائیاں ویسے ہی آ گئی ہیں، اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد بتائی ہیں، ان دعاؤں کے اوپر بھی اگر توجہ کی جائے تو یقین جانیے ساری کی ساری خیر اس کے اندر آئی جاتی ہے۔ وہ اگر ہم پڑھ لیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں یا آپ نے پڑھے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑے مزیدار طریقے سے سکھائے ہیں۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری وقت۔ اس کی بات چونکہ الگ ہو گئی ہے اس حدیث کے اندر، پھر اس کا ذکر آیا، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی اور فرض نماز کے بعد کے وقت کی دعا، یہ اللہ مالک الملک قبول فرماتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، کتنا عظیم شخص ہوگا جس کا ہاتھ پکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پکڑ کر کہا مجھے تم سے محبت ہے۔ کتنا وہ بھی کتنا عظیم اور کتنی سعادت ہے اس کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا جی مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ فرمایا محبت ہے تو پھر تمہیں کچھ دے ہی دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے فردی نماز کے بعد اس دعا کو نہیں چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق ہی دے دے۔ رب اعنی، اے اللہ مجھے میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی کروں اور تیری اچھی عبادت بھی کروں۔ اب اس سے زیادہ اور دعا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ اتنی عظیم دعا اور اتنے عظیم انداز سے اتنے عظیم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ باقی اور کئی دعائیں ہیں فردی نماز کے بعد کی، وہ آپ کو پتہ ہے، اگر ان کے ترجمے پر تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا ہمیں اضافی کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اضافی دعاؤں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں بہت مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا اگر ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں تو برکت انشاءاللہ ہوگی، باقی خیر تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما ہی دینی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد کوئی چیز پیچھے بچتی ہی نہیں ہے۔ تو اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی دے دے اور آخرت کے اندر بھی اچھائی دے دینا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو پہلے یہ دعا کر لیا کرتے تھے، کہتے پہلے یہ دعا کر لو نا کہ یا اللہ دنیا میں بھی ہر چیز اچھی دینی ہے اور آخرت میں بھی ہر چیز اچھی دینی ہے، پیچھے کچھ بچنا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اس سے بڑھ کر دعا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت دے دینا، تو عافیت کے بعد کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں، دنیا میں بھی عافیت مل گئی اور آخرت میں بھی عافیت مل گئی۔ تو بہرحال صرف اشارہ کرنا مقصد تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، امید ہے آپ بھائیوں کو پہلے بھی آتی ہوں گی، اگر ان کو ایک ایک مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، اور اتنا قیمتی وقت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، بہت ساری آفات سے بچنے کی ضرورت ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بہت ساری الجھنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اس کے بعد اٹھ کر چلے جائیں، آپ خود بھی دعا کریں گے یہ قیمتی وقت، اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بھی قیمتی وقت ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی عظیم قسم کی خیر ملے گی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ٹائم کو، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، تھوڑی محنت کیجئے، تھوڑی سی توجہ کیجئے۔ اگر اللہ مالک الملک نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں لے آتا ہے، تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کر لیں، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا سکون، تھوڑی سی دعائیں، تھوڑا سا ترجمے کی طرف غور و فکر، آپ دیکھیں گے ان فتنوں کے دور کے اندر بھی اللہ مالک الملک بڑی خیر عطا فرمائے گا، بڑی برکت اور بڑی سعادت عطا فرمائے گا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اے اللہ یہ قیمتی اوقات جو تو نے ہمیں عطا فرمائے، ان میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔